فی الارض یرحمک من فی السماء، تو ان لوگوں پر رحم کر جو زمین پر ہیں، اور وہ جو آسمان پر ہے تجھ پر رحم کرے گا۔ تو اسلام عالم کے لیے دین رحمت ہے، اس لیے کہ اس کی تعلیمات میں رحمت ہے۔ نہ صرف آپ دیکھیں سلوک، بلکہ عبادات اور تجارتی معاملات، نکاح، اولاد، جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام کے تمام احکام میں رحمت کا پہلو ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی اگر نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسلام میں یہ رحمت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر مشقت نہیں ڈالی۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دین میں حرج نہیں رکھا ہے، اللہ نے زبردستی کی مشقت بندے پر نہیں ڈالی ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے مختلف احکام ہیں، یا تو قضا کرے گا، بیمار ہے، مسافر ہے، یا پھر ایک دم ایسا شخص ہے کہ وہ آگے بھی نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ دے گا۔ حاملہ ہے، مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، یا ایسی عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اور طبیب بتا چکا ہے کہ اس کے لیے خطرہ ہے، اولاد کے لیے خطرہ ہے، یا اس کے لیے خطرہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے مشقت ہے، اس کے اندر اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ڈاکٹر بول چکا ہے کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، بچے کے لیے صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا یہی فتویٰ ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ بڑی مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو ایک انسان اگر روزے میں مشقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہے، حج، زکوٰۃ، مالی استطاعت نہیں، اس کے لیے آسانی ہے۔ اسلام کے تمام احکام میں آپ کو دکھائی دے گا، یہاں تک کہ اسلام میں جنگی احکام میں بھی آپ کو رحمت کا پہلو دکھائی دے گا کہ اگر دشمن پکڑا جائے، آپ دیکھیں پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، خاص کر کے عرب میں آپ دیکھیں، خود مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عہد کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی، لوگوں نے ان کی ناک، کان وغیرہ کاٹنا، جس کو مثلہ کہا جاتا ہے، میوٹیلیٹ کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جسمانی اعضاء کو کاٹا جاتا تھا دشمن کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے، اور مقابل کے لوگوں کا دل دکھانے کے اعتبار سے، کہ جو بھی جنگ میں قتل ہوتا تھا اس کی ناک کاٹی جاتی تھی، کان کاٹے جاتے تھے، ہونٹ کاٹے جاتے تھے۔ اسلام میں احکام رہے، اسلام نے احکام دی کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، مثلا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم قتل کرو تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرو، تڑپا تڑپا کر مارنا اسلام میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی کو باندھ دیا جائے اور لوگ اس کو تیر مارتے رہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا مرے، اس طرح سے اسلام میں بھی منع ہے۔ یہاں تک کہ انسان تو دور، اگر جانور کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو ایک مرغی کو باندھ کر تیر اندازی اس پر کر رہے ہیں، اپنا نشانہ صحیح کر رہے ہیں۔ انہوں نے ڈانٹ کے بچوں کو بھگا دیا اور ان کے جو ذمہ دار تھے، سرپرست تھے، ان کے پاس گئے، کہا اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ کیا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اس کو حرام کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک جانور کو، مرغی کو یا کسی بھی جانور کو آپ باندھ کر رکھیں اور اس کے اوپر اپنی تیر اندازی آزمائیں، اپنا نشانہ اس کی بنیاد پر صحیح کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، لیکن دور جدید میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو دین عالم کے لیے رحمت کی تعلیم لے کر آیا تھا، اور جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کو رحمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، آج میڈیا کے اثر سے لوگوں کے ذاتی مفادات کی بنیاد پر یا لوگوں کی جہالت کی وجہ سے وہی دین آج لوگوں کے لیے زحمت والا دین دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اسلام ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو سیکولرزم چاہیے، ہم کو فلانی چیز چاہیے،
ہم کو ایتھیزم چاہیے، ہم کو اسلام نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے علاوہ دین ماننے والوں کے لیے دنیا کا عذاب ہے۔ اسلام لوگوں کی جان کا دشمن ہے۔ اسلام میں ایسے احکام ہیں کہ انسان کا خون اس سے حلال ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ایسے احکام ہیں کہ جس میں ظلم و زیادتی ہے۔ اس طرح کی باتیں آج میڈیا میں عام ہو رہی ہیں اور یہ چیز بڑھتے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کرنا، یہ بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک سخت مزاج انسان تھے، وحشی قسم کے نعوذ باللہ تھے اور قتل کیا کرتے تھے لوگوں کو، اور اس طرح کی بہت سارے بیہودہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور آپ پر تہمتیں لگانا آج عام ہو چکا ہے۔ ایک ملک میں چپ بٹھایا کسی کو تو دوسرے ملک میں کوئی بولنے والا کھڑے ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ہمیشہ بزی رکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ احتجاج ہی میں مصروف رہیں اور کرنے کا کام نہ کریں۔ آج ایک طرف سے جاہل لوگوں کی جہالت کی وجہ سے اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی، یعنی اسلام کے بارے میں جو لوگ جانتے نہیں ہیں وہ اپنی جہالت میں جو ان کو لگتا ہے اسلام غلط دکھائی دے رہا ہے اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے شاطر لوگ بھی اس میں ہیں کہ جو اسلام کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اسلام آئے گا تو ان کے مفادات پر زد پڑے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ سودی نظام عام ہو۔ اب اسلام سود ختم کرنے کے لیے آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ساری دنیا سے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اسلام بتا رہا ہے کہ سود وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اسلام نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن ربا کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر ربا کو حرام کر دیا جائے تو ساری دنیا سے اس کا خون چوسنا مشکل ہو جائے گا، اور یہودیوں کا خاص سسٹم پورا کس پر ہے؟ مدینہ سے لے کے پورے عالم تک سارا نظام ان کا سود پر ٹکا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے مفاد پر اسلام کی زد پڑے گی وہ کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا کہ اسلام عام ہو۔ پھر وہ مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے ان کا بیر رہا ہے۔ لہٰذا عالمی سطح پر ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جن کو نہیں معلوم، اور وہ اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اسلام کو جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ ہمارے مفاد پر، ہماری سیاست پر، ہماری معیشت پر، ہماری عزت پر، ہمارا ہولڈ جو بھی ہے اس پر اسلام کی زد پڑے گی، ہماری گدی چھینے گی۔ اس کے لیے وہ لوگ کبھی اسلام کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اب کسی چیز کو پنپنے نہیں دینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بدنام کرو۔ بدنام کرنے سے لوگ اپنے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی شخص کی، کسی چیز کی، کسی جماعت کی، کسی دین کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، کسی فکر کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس کو بدنام کرو، کیچڑ اچھالو، لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہو کے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں یہی کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یہ لائن لگا کے کر رہے ہیں لوگ۔ ایک آدمی جب لائن سے ہٹتا ہے دوسرا آگے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی آتا ہے بولتا ہے قرآن ٹیررزم سکھاتا ہے اس لیے ہم قرآن کو جلائیں گے۔ کوئی آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ تھے، وہ کارٹون بنا کے پھر بازو کو ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح پہ بات کرتا ہے، کوئی آتا ہے اسلامی احکام میں طلاق پہ بات کرتا ہے، پھر کوئی آتا ہے پھر اسلام کے اندر عورت کے حقوق پہ بات کرتا ہے، کوئی پردے پہ بات کرتا ہے، کوئی جنگ کے احکام پہ بات کرتا ہے۔ ایک کے پیچھے ایک دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سب کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ کہ اسلام کا بڑھتا ہوا سیلاب روکنے کی کوشش کریں، اسلام سے لوگوں کو بدزن کریں، اسلام سے لوگوں کو دور کریں۔ اس میں بعض اوقات مسلمانوں کی نادانی جلتے ہوئے پہ مزید پیٹرول ڈالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اور ایک آدمی کھڑا کے بولتا ہے اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، ان کے نبی ٹیررزم سکھاتے تھے، ان کا قرآن ٹیررزم سے بھرا ہوا ہے، بند کرو، بیان کرو اس کتاب کو۔ مسلمان
سوچتے ہیں اپنے پڑھتے تو نہیں ہیں، کم سے کم اتنا تو کام کر سکتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے تو ہے نہیں، عمل بھی ہم اس پہ کرتے نہیں ہیں، چلو کم سے کم اتنا ہی کر کے اپنا نام شہیدوں کی فہرست میں لگا سکتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ چیخ پکار کریں گے، بس پھوڑیں گے، دکانیں جلائیں گے، جو بھی ملا اس کو ماریں گے پیٹیں گے۔ اس سے اپنے اسلام کا جذبہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر میڈیا میں یہ بھی آتا ہے، دیکھو ہم بول رہے تھے نا مسلمان ایسے ہیں، اسلام بھی ایسا ہے، مسلمان بھی ایسے ہیں۔ مسلمان ایسے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اسلام ان کو ایسا کرنا سکھاتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں نا، یہ اسلام یہی سکھاتا ہے، ہم یہی بول رہے تھے، اب دیکھو ثبوت بھی مل گیا۔ ہم نے 1400 سال پہلے کے معاملات پر الزام لگایا تھا، آپ دیکھو، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو مسلمان کیسے ہیں۔ تو ایک دعویٰ، ایک دلیل، تو مسلمان اپنے ہاتھوں اسلام کی بدنامی میں شریک ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی سازش ہے جس کا ایک پرزہ مسلمان بھی بن جاتے ہیں، ایک پہیہ اس گاڑی کے چلنے کے لیے مسلمان بھی بن جاتے ہیں، نہیں جانتے کہ ہم کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آج اس دور میں بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے سلسلے میں خود جانیں۔ پہلا کام تو یہ ہے، جس کا کیس لڑ رہا ہے اس کو خود ہی معلوم نہیں کیس ہے کیا۔ بتائیے ایسا وکیل کبھی کامیاب ہوگا؟ کورٹ میں کھڑے ہاں بول کیا ہوا وہاں پوچھ رہا، اس کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ واقعی کیس کیا ہے، تبھی وہ اچھے سے دفاع کر سکتا ہے۔ آج مسلمان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی طرف سے کیس لڑنے کے لیے کھڑا ہے، جذبہ بھرپور ہے ہمالیہ پہاڑ کے اتنا، لیکن معلومات کیسی ہے؟ معلومات بالکل بھی نہیں ہے۔ جذبے کی تھیلی بھری ہوئی ہے، معلومات کی تھیلی بالکل خالی ہے، کچھ معلوم نہیں۔ نبی کے بارے میں پوچھو معلوم نہیں، اسلام کے بارے میں پوچھو معلوم نہیں، قرآن کے بارے میں پوچھو معلوم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب بتائیے جو آدمی جانتا نہیں ہے وہ آدمی کیسے کسی کیس میں دفاع کر سکتا ہے، ڈیفنس کیسے کر سکتا ہے؟ آج اس دور میں ضرورت ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کی جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ ہم کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، ہم کو اللہ نے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے ذمہ داری ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی، آپ انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آ جانا، یہ آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں دعوت چھوڑ دو، یہ آپ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، دعوت چھوڑ دو، شرک کے خلاف مت بولو، ہمارے باطل کے خلاف مت بولو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، ایسا کچھ مت بولو کہ ہماری ساری عمارت ڈھہ جائے۔ مشرکین ایسا کرتے تھے، یہود ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں کی بات ماننا مت، آپ کو دعوت کے لیے بھیجا، آپ کو دعوت دینا ہے، آپ چپ نہیں ہو سکتے کسی کے بولنے پر، اپنی دعوت چھوڑ نہیں سکتے، آپ اپنی باتوں میں ڈھیلاپن پیدا نہیں کر سکتے، لچک پیدا نہیں کر سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات میں نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اس بات کو، یہ چاہتے ہیں آپ جو ایک دم کھل کے بول رہے ہو شرک غلط، بت پرستی غلط، یہ غلط وہ غلط، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بات تھوڑی نرم کر دیں، تو پھر یہ بھی کیا ہوں گے، اپنی بدسلوکی میں تھوڑے نرم پڑ جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کہنا دیکھو تم نرم ہو جاؤ ہم بھی نرم ہوں گے، تم سخت ہو جاؤ گے ہم بھی سخت ہوں گے، تم حق بولو گے ہم ستائیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ انکار کرنے والوں کی باتوں میں مت آنا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور تم ان سے جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد، تم ان سے جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے، بڑا جہاد۔ بڑا جہاد کیسے؟ بڑا جہاد اس لیے کہ چھوٹے جہاد میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سے لڑتے ہیں تلوار سے اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اب اگر وہ کفر پہ تھا تو سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں، اور وہاں
جتنے تھے ان میں سے ایک کم ہو جاتا، 100 تھے تو 99 ہو گئے، 50 تھے تو اس سے کم ہو گئے، ایک ایک کر کے وہاں کم ہو جاتے ہیں جو باطل والے ہیں۔ لیکن اس سے حق والوں کی گنتی بڑھتی کیا؟ نہیں، کبھی کبھی یہاں بھی گھٹتا ہے، ایک وہاں گیا تو ایک یہاں بھی جاتا ہے، وہاں گھٹیا گیا یہاں بہادر جاتا ہے۔ یہ ایک جہاد کی صورت ہے کہ جس میں جنگ کی صورت میں ایسا ہوتا ہے، جنگ کی صورت میں ایسا ہوتا ہے، اہل باطل میں سے کچھ لوگ مارے جاتے ہیں تو اہل حق میں سے بھی مارے جاتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ جاتے ہیں جو واقعی قیمتی افراد تھے۔ اس میں دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے، لیکن بڑا جہاد جو علمی جہاد ہوتا ہے، جو دعوتی جہاد ہے، جو قرآن والا جہاد ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں باطل کے صف میں جو کھڑا ہے اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کا باطل ٹوٹتا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو باطل بیٹھا ہوا جو ڈرائیور اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کا پورا سافٹ ویئر چینج کیا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر سیم ہے اس کا، اندر سے پورا سافٹ ویئر اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ چینج، وہ نئی مشین بن جاتا ہے بالکل، اور وہ آدمی آ کے کدھر کھڑا ہو جاتا ہے؟ حق والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں 100 تھے تو 99 ہو گئے، لیکن یہاں ایک بڑھ گیا، یہاں کا کم نہیں ہوا، یہاں کے جتنے تھے اتنے ہی ہیں، لیکن وہاں کا ایک یہاں آ گیا۔ اور یہ آدمی اگر اس حال میں مر جائے کہ حق کو قبول کیا اس نے، تو جہنم میں نہیں جاتا بلکہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا جہاد ہے۔ اور اسی کے لیے انبیاء آئے۔ جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ کیا انبیاء آتے ہی جنگ شروع کر دیتے تھے کہ جو مل رہا اس کو کفر پہ مار ڈال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ پورا مکہ کفر سے بھرا ہوا ہے، سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں تو چھوڑیے، اپنے اپنے گھروں میں بت ہیں، اللہ کے گھر میں بھی کیا ہے؟ بت رکھے ہوئے ہیں۔ سارے بتوں سے بھر دیا اللہ کے گھر کو، تصویروں سے، بتوں سے اللہ کے گھر کو بھرا ہے۔ ننگے طواف کر رہے ہیں، بچیوں کو دفن کر رہے ہیں، آپس میں جنگیں کر رہے ہیں، اور خون پی رہے ہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سود کا نظام عام ہے، ساری برائیاں مکہ کے اندر موجود ہیں، عربوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو کیا دی؟ تلوار، لو یہ تلوار، اب جاؤ سیدھا، جو بھی راستے میں ملے جو کفر اور شرک میں پڑا ہے اس کی گردن مارو۔ یہ کیا اللہ نے؟ نہیں، اللہ نے کیا دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا ہتھیار کیا دیا؟ قرآن۔ پہلا ہتھیار کیا دیا ہے؟ قرآن۔ پہلی چیز جو دی، جو باطل کے رد کا ذریعہ تھا، وہ قرآن دی، اور آپ نے ایک ایک کر کے قرآن لوگوں کو سنایا۔ مشرکین آپ کے پاس آتے آپ کو روکنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے، اور اس قرآن کے ذریعے سے آپ نے پورے عرب کا ماحول بدل دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، عمر بن خطاب ہوں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں، ماننے والے، ایک دم مخالف، ایسے ایسے لوگ جو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہدایت دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی انکار کرنے والوں کی بات ماننا مت، اپنی بات پہ آپ جمے رہیے۔ وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، دل چھوٹا مت کیجیے، وہ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ورغلا رہے ہیں، رشوت دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار بناتے، چھوڑو نا ذرا دعوت، ہمارا کام خراب ہو رہا تمہاری دعوت کی وجہ سے، دعوت بند کرو، ہم تم کو اپنا کیا بناتے ہیں؟ سردار۔ نہیں، قبیلے میں کوئی تو اچھی عورت چاہیے تو ہم اس سے نکاح کر دیتے آپ کا، یہ چاہیے آپ کو؟ نہیں۔ سارا مال جمع کرتے آپ کو دیتے ہم چاہیے؟ نہیں۔ ہر طرح سے سردار بنانا، مال دینا، عورت، یہی تو چیزیں ہیں۔ دیکھیے ویکنیس انسان کے کیوں آدمی پیچھے ہٹ جاتا؟ یہ تین ہی چیزیں ہیں، پیسہ چاہیے، عورت چاہیے، پوسٹ چاہیے، کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دعوت سے، کیونکہ ان کو معلوم ہے سارا مسئلہ بگڑ رہا ہے اس دعوت کی وجہ سے۔ اصل دعوت ہے، دعوت دیتے 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 مشرکین نے آپ کو وہاں پر جینا مشکل کر دیا،
ستایا، مارا، پیٹا، زخمی کیا، کئیوں کو قتل بھی کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا ان کو عذاب دیا گیا، ستایا گیا، یہاں تک کہ مجبور ہو گئے ان کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ گئے، وہاں بھی چین نہیں لینے دیا، سازشیں کی، باہر سے سازش، اندر سے سازش، منافقین یہاں پر، وہاں پر مشرکین، یہاں پر یہود نصارہ، ساری سازشیں مدینہ میں۔ باہر سے لشکر آ رہے ہیں، حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، سرکشی کر رہے ہیں۔ پھر جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتمام حجت ان کے اوپر ہو گیا، پھر ان کے ساتھ میں جنگ کی۔ اگر جنگ واقعی ہوتی تو پہلے دن سے کرتے، آتے ہی شروع کرتے، قریش جتنے ہیں سب کے ساتھ جنگ کرتے، اللہ سے دعا کرتے اللہ میرے ساتھ کوئی نہیں، فرشتے بھیج دے، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اس لیے کہ اصل تو جنگ ہی ہے، یہ کفر والے ان کو ختم کرنا ہے، تیرے گھر کو پاک کرنا ہے، بھیج فرشتے۔ نہیں، 13 سال تک مکہ میں دعوت دیتے رہے۔ اگر واقعی لوگوں کو قتل کرنا، باطل والوں کو مٹانا مقصود ہوتا تو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں تھے؟ کیا آپ کو ہتھیار استعمال کرنا آتا نہیں تھا؟ آپ کتنے بہادر تھے۔ آپ تبوک کی جنگ میں، غالباً تبوک ہی میں، اللہ کے نبی مسلمانوں میں بالکل جو ہے بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، سواری سے اتر گئے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، سواری سے اتر گئے اور اونچی آواز میں کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ وہ عبد المطلب کہ جب ابرہہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا بھاگے نہیں تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شریف خاندان کا انسان ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اتر گئے سواری سے اور میدان جنگ میں ایک آدمی پکار کے کہے سب کا ٹارگٹ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے میں آدمی چھپنے کی کوشش کرے گا، آپ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں بات نہیں آئے کہ نعوذ باللہ یہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر بزدلی ہے۔ آپ نے بتایا کہ میں نبی ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار لے کے آدمی کھڑا ہوا، ڈر لگ رہا ہے، نہیں، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، بہادر۔ مدینہ میں ایک مرتبہ تھوڑی سی گھبراہٹ کا ماحول ہوا، رات کے وقت میں لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا ہے؟ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ اکیلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ اس گھوڑے کو ہم نے بالکل ہوا کی طرح تیز پایا، سب سے پہلے جا کے چیک کر کے آنے والا کون؟ خطرے کے حالات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خندق کھودی جا رہی ہے جنگ کے وقت میں، مدینہ اور مشرکین کے بیچ میں۔ خندق کھودنے والوں میں شریک کون ہے؟ یہ نہیں کہ گھر میں جا کے بیٹھے ہیں، خندق کھودنے والوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کا ڈسپلے نہیں کرتے تھے کہ میں بہادر، میں نہیں ڈرتا کسی۔ بہادر آدمی ایسا نہیں بولتا ہے، بہادر آدمی واقعی بہادر ہوتا ہے، وہ بولنے والا کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لوگوں نے مٹی ڈالی، آپ کو دھکے دیے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کے سامنے آ کے آپ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پختہ انسان تھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والے انسان تھے۔ آپ سے ایک آدمی نے کہا اگر آپ کشتی لڑو میرے سے، اگر لڑو گے تو پھر سمجھو گا واقعی نبی ہیں۔ 3 بار پچھاڑا آپ نے اس کو، 3 بار پچھاڑا، اور چاہیے نہیں؟ 3 بار پچھاڑا، بتائیے، اتنے بہادر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھے سے اچھا آدمی بھی آپ کے سامنے ٹکتا تھا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں آپ کے دونوں شانوں کا فاصلہ ہم میں سب سے زیادہ تھا، ایک دم اچھی بلٹ والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے۔ بہادری ظلم کا دروازہ کھولتی ہے، بہادری فخر کا دروازہ کھولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالعکس بہادر ہونے کے باوجود بھی نرم مزاج تھے اور چھوٹے بن کے چلنے والے تھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، گھبرانے لگا آپ کا رعب دیکھ کے، کیونکہ آپ کا رعب تھا۔ اچھے آپ کے پاس آ کے ٹھنڈے ہوتے، باہر بہت بولتے تھے لیکن سامنے آتے تھے وولٹیج کم ہو جاتا تھا، سامنے آ کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، گھبرانے لگا، کانپنے لگا ایک دم. آپ نے اس کو بلایا، کہا آ ادھر بیٹھ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوین علیک، گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو پانی میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال کے اس کو کھاتی تھی. کوئی لست بملک، میں کوئی بادشاہ ہوں؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. میری ماں ایسی تھی جو روٹی کے ٹکڑے کر کے کھاتی تھی. میں ایک سادہ آدمی ہوں، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان تھے. بدقسمتی سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جاننے کی وجہ سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کے دفاع کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اسلام کو جان لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جان جاننے کے لیے تیار ہے، جان دیں گے، جان لیں گے نہیں، یعنی جانیں گے نہیں اسلام کو. ضرورت آج اس بات کی ہے کہ آج دور کس چیز کا ہے؟ آج علم کا دور ہے، اور اس میں آج علمی اعتبار سے مسلمان نہ صرف دنیاوی علوم میں بلکہ دینی علوم میں بھی پیچھے ہو گئے ہیں. ایک ایسے دور میں جس کا اصل ہتھیار ٹیکنالوجی اور اصل ہتھیار ایجوکیشن ہے، جس کی بنیاد پر آج ملک کے ملک چینج ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے ملکوں کے اندر ریولوشن لایا گیا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اور معلومات کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے، SMS اور یہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن بدلے جا سکتے ہیں علم کے ذریعے سے. آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ آج اسلام کے بارے میں ٹھیک سے نہیں جاننے کی وجہ سے ہم اچھوت بن گئے ہیں عالمی سطح پر. ہم اپنے اسلام کے بارے میں نہیں بول پا رہے ہیں. کوئی آدمی آگے اسلام کو کچھ بھی بول دے، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اس سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کے لیے آپ کی سیرت پڑھ رہے ہیں، اور مسلمان آپ کی دفاع کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے. اس کو نہیں معلوم واقعی اسلام کیا ہے، اس کو نہیں معلوم واقعی قرآن میں کیا ہے، اس کو نہیں معلوم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. بہت ضروری اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو جانیں اور قرآن کے ذریعے اسلام کی دعوت لوگوں میں پیش کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ کیوں اس کو جہاد کبیر کہہ رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کو اللہ نے کیوں بڑا جہاد قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے باطل ٹوٹتا ہے، صرف باطل والے نہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ روبوٹ بن بن کے آ رہے ہیں آپ سے لڑ رہے، ایک گیا تو دوسرا آتا. اب آپ کتنوں سے لڑیں گے؟ آپ نے پورا فیوز ہی بند کر دیا، جس سے پروڈکشن ہو رہا ہے وہ پروڈکشن ہی ختم کر دیا آپ نے. بتائیے اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ہوگا کچھ نہیں ہوگا. باطل جس فکر کی بنیاد پر اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے، آپ اس فکر کو توڑ دیجئے، اپنے آپ باطل ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ اس کی بنیاد پر لڑنے والے رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ سے لڑنے کے لیے آیا، اب اس کو لگ رہا ہے کہ غلطی آپ کی ہے. اس کا بھائی گیا اس کے پاس، بولا دیکھو مجھ کو مارا اس نے، دانت ٹوٹ گیا. اب وہ غصے میں آیا کہ اس نے دانت توڑا اس کا. اب وہ لڑنے کے لیے آیا آپ سے، اب آپ کے پاس آیا، آپ کا دشمن بن کے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے بھائی کو پیٹا، اس کے دانت ہلا دیے. اب وہ آدمی جب یہاں آیا تو یہاں آ کے دیکھا تو یہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اس کا بھائی. اس کے دانت تو نہیں، آنکھ کان ناک سب چہرہ بدل گیا ہے اس کا، اور پورا اس کو ڈاکٹر اس کے اطراف بھاگ رہے ہیں، ICU میں پڑا ہوا ہے. اب وہ آگے جب دیکھے گا اوہ یہاں پہ تو معاملہ ایسا کہ اصل کلپرٹ یہ ہے، یہ تو وکٹم ہے، اس نے تو صرف دانت ہلایا، اس نے تو پورا سر سے پاؤں تک اس کو ہلایا ہے، دواخانے میں پہنچا دیا، اور آ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ کو مارا. اب وہ جب لڑنے کے لیے آیا تھا، جب اصل کیس دیکھے گا تو آپ کیا بولے گا؟ بھائی معاف کرنا، غلطی میرے بھائی کی ہے، کیس ویس مت کرو میرے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اس کو ایک آپ نے مارا ہے تو بہت تھوڑا مارا، میں جا کے اس کو گھر پہ دھلائی کرتا ہوں اس کی. ایسے کام کرتا ہے. آدھی بات جب آدمی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پوری بات جب معلوم ہوتی ہے تو معافی مانگنے والا بن جاتا ہے.
پوری بات بتانے کے لیے ہم تیاری نہیں ہیں. لوگ اسلام کے بارے میں آدھی باتیں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کئی آیتیں کاٹ کاٹ کے بتا رہے ہیں، حدیثیں کاٹ کاٹ کے بتا رہے ہیں. کیا؟ جیسے حدیث پیش کر رہے ہیں کیسی کہ جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. حدیث ہے، بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور ہے ایسا ان الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. بولے دیکھو تمہارا اسلام 24 گھنٹے تلوار کے سائے میں رہو، جنت میں جانا تو تلوار رکھنی پڑے گی. دیکھو گھر چیک کرو، ان کے گھر میں بھی ہوگی. ان کا اسلام ہی سکھا رہا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے. اب پوری حدیث نہیں دیکھی، پوری حدیث پیش نہیں کی. اب مسلمان بھی چپ سن رہا ہے، ہاں اب ایسا ہے تو ہے، اب کیا کرنے کا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور کورٹ میں کیس چل رہا ہے اسلام کے خلاف. دیکھو اسلام تمہارا ایسا، اور تم بولتے نا ٹیررزم نہیں سکھاتا اسلام. یہ کیا ہے؟ تلواروں کے سائے میں اسلام، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہم اسلام پڑھے ہوتے تو جواب ہوتا ہمارے پاس. اب پوری حدیث جب پڑھی تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ. اے لوگو دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو. لیکن پھر فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن پھر جنگ چھڑ ہی جائے تو پھر بھاگو مت، جمے رہو. اور پھر جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں. یہ دیکھو یہ اینڈ میں آنے والا، اس کے پہلے کیا ہے نہیں دیکھا. آپ بتائیے کسی بھی ملک کی ملٹری کو کہا جائے گا، کسی بھی ملک کی ملٹری کے بارے میں آپ بتائیے، کوئی بھی ملک ہے اس کی فوج ہے، اس کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ بھاگ کے آنا، ہاں آپ لڑنا مت، آپ پوری ٹریننگ لو اور جاؤ اور لڑو مت. کوئی ایسا ملک ہے؟ ایسے ملک کی فوج کو کیا کہیں گے لوگ؟ بزدل کہیں گے. ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، اور اس فوج کو ٹرین کیسا کیا جاتا ہے؟ لڑنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی آپ کسی بھی ملک کی فوج کو دیکھیں، ان کو مینٹلی پورا برین واش کیا جاتا ہے. کل مارنا ہے، لڑنا ہے، قتل کرنا ہے، دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے، ایسا سکھایا جاتا ہے. ان کو برین واش کیا جاتا ہے پورا. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام بتائیے کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ واقعی مطلوب نہیں ہے. دشمن سے جنگ کی تمنا مت کرو. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا مت کرو. لا تتمنوا، تمنا آکاش کے جنگ ہو جائے مت کرو. وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو. نہ ہو تو اچھا، ہم جنگ نہیں چاہتے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بول رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں. یہ جنگ کے میدان میں بول رہے ہیں، ہے وہاں پہ، لیکن بول رہے ہیں ابھی بھی تمنا مت کرو، عافیت مانگو، ٹل جائے تو اچھا. لیکن اگر دشمن نہیں مانتا ہے، ہم کو لڑنا ہی ہے، اگر وہ نوٹی بوائے ہے، اگر سنتا ہی نہیں ہے، اس کو لڑنا ہی ہے نا. دشمن ایسا بھی تو ہو سکتا. اب آپ بتائیے کون سا دنیا کا شریف آدمی ایسا ہے، لوگ آگے اس کو مار رہا ہے کوئی آ کے، اور وہ اس کی بیوی کو چھیڑ رہا ہے، بچوں کو پیٹ رہا ہے، اس کو بھی مار رہا ہے، اور کہے نہیں صبر کرنا چاہیے. کون آدمی غیرت ہے؟ اس کو غیرت مند کوئی بھی نہیں کہے گا. کوئی بھی انٹرنیشنل لاء میں ہر آدمی کے لیے یہ حق ہے کہ کوئی لڑ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑے. آپ نے کہا جب دشمن چاہتا ہی ہے ٹھیک ہے، جب اس کی تمنا ہی ہے ایسی اور وہ لڑتا ہی ہے آپ سے، تو پھر آپ نے کہا پھر بھاگو مت. اب جنگ چھڑ جائے تو پھر ہم بھگوڑے نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں. لیکن جب جنگ چھڑ جائے فَاثْبُتُوا. کون سا ملک یہ کہے گا کہ جنگ چھڑ جائے تو بھاگو واپس، جلدی گھر کو چلو؟ کوئی ملک بولے گا ایسا؟ کوئی ملک نہیں بولتا. تو مسلمان کیوں بولیں گے بھائی؟ اس کو ٹیررزم بولیں گے؟ اس کو ٹیررزم نہیں بولیں گے، اس کو غیرت بولیں گے، اس کو بہادری بولیں گے. کہ جنگ چھڑ جائے، آپ ٹالتے رہے، اور جنگ چھڑ جائے اب لڑو، اب بھگاؤ. فَاثْبُتُوا، اب جمے رہو، اور اب جان لو کہ اب جنت کہیں اور نہیں ہے. جنگ چھڑ چکی ہے،
اب تلواروں کے سائے میں جنت، یعنی جنت چاہیے نا تم کو، بھاگ کے نہیں ملے گی، بھگا کے ملے گی۔ اب تلواروں کے سائے میں جنت، یہ پورا کانٹیکسٹ ہے اس حدیث کا۔ پچھلے زمانوں کے بادشاہوں کے حالات بیان کرتے ہیں آج بھی ہسٹری میں، کیا بولتے ہیں؟ یہ بھاگتا تھا جنگ میں سے، بہت اچھا انسان تھا۔ ساری جنگ کے حالات، جتنے بھی دھرم دین ہیں، سب کے بہترین واقعات کون سے ہیں؟ جنگ کے۔ نیپولین کا نام لیں گے آپ، فلانے کا نام لیں گے، سکندر کا نام لیں گے، کیا بولتے ہیں؟ لڑتا نہیں تھا بیچارہ کبھی۔ آج بھی ہسٹری میں بتایا جاتا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے بارے میں آپ کیوں کہتے ہو کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے؟ عجیب بات ہے۔ مطلب اسلامی تاریخ سے آپ چاہتے ہیں کہ جنگ نکلے؟ بائبل میں جنگیں ہیں، دوسری کتابیں ان میں جنگیں ہیں، ہر دین دھرم کی کتابوں میں جنگیں ہیں، بہادری کی داستانیں ہیں۔ یہ بادشاہ ایسا تھا، اس کی اتنی جنگیں ہوئی، اتنی جنگیں جیتی اس نے، سکندر نے ایسا کیا، قلندر نے ایسا کیا، سارے اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ ہیں، نیپولین ایسا تھا۔ سب کی ہسٹری میں ان کی بہادری کی داستانیں ہوتی ہیں، جنگوں کی داستانیں ہوتی ہیں۔ آپ اسلام کی ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کیا اسلام میں اتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ کیوں؟ مطلب کوئی گناہ ہے؟ جنگ گناہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے وقت میں جنگ کی جاتی ہے جب کوئی آپشن بچتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہر ملک اپنی فوج رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ اب یہ کہا جائے گا یہ ٹیررسٹ ہے، اس کی فوج ہے؟ نہیں بھائی، آپ جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ فوج رکھے نا، جنگ مت کرو نا، جنگ غلط ہے نا، فوج مت رکھو۔ وہ کہے گا نہیں بھائی، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ دشمن نے حملہ کیا، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے لیے فوج ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ ریڈی ہونا چاہیے، ٹرین ہونا چاہیے۔ ہر ملک یہ جانتا ہے۔ تو اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں بھی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے کوئی انسان کہ جو کوئی حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی گاؤں کھیڑے میں رہتے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک ٹیریٹری تھی، مدینہ تھا، سارے قبیلوں کو جوڑ کے آپ نے ایک اسلامی ریاست کا قیام کیا مدینے میں۔ وہاں پر لاز تھے، وہاں پر جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے، وہاں پر عدالت تھی، وہاں پر مسلمان رہتے تھے، آس پاس کے دشمنوں سے، مشرکین سے حفاظت ضروری تھی، مسلمان فوج ہونا ضروری تھی۔ اور وہاں پر اسلام کے خلاف دشمن تھے، مسلمانوں کے خلاف دشمن تھے، وہ آ کر حملے کرتے تھے۔ آپ نے ٹرائی بھی کیا، خندق میں آپ نے خندق کھودی، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ ادھر ہی رہیں، ہم ادھر ہی رہیں، نہ ہو جھگڑا، پھر بھی وہ لوگ لڑنے کے لیے بالکل بے قرار، تو پھر مسلمانوں نے جنگیں بھی کی ان کے ساتھ میں۔ پھر بھی آپ نے ایک مرحلے میں حدیبیہ میں صلح بھی کی، ٹھیک ہے جنگ بند کرو۔ اگر جنگ ہی اسلام میں ہوتی تو آپ صلح کیوں کرتے؟ اسلام کا قانون یہ ہوتا صلح نہیں، بالکل کیا کریں گے؟ آپ کی تکلیفوں کا صلہ دیں گے آپ کو، صلح نہیں، صلح دیں گے آپ کو، بالکل کاٹ کے بالکل زمین میں تم کو دفن کر دیں گے آپ۔ ایسا کہا نہیں، صلح کیا آپ نے ان سے، آپ نے ان کے ساتھ میں جنگ نہیں کرنے کی بات پرستاؤ رکھا آپ نے۔ بتائیے کون ایسا کرتا ہے؟ اور ون سائیڈڈ کون مانتا ہے؟ پاور ہونے کے باوجود، پاور ہے، لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، تو کیسا جنگ کرنا؟ کیا کرنا ہے؟ تمہاری ایک طرفہ شرطوں کو ہم مانیں گے۔ کیوں؟ وار نہیں چاہیے ہم کو۔ اب بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ پیس ٹریٹی کس نے کی؟ امن کے لیے معاہدہ کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اگر واقعی آپ صرف جنگ چاہتے تو آپ کیوں کرتے ایسا؟ یہ کئی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے لیے آئے تھے، جنگ کے لیے نہیں۔ لیکن امن کی حفاظت کے لیے جنگ بھی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ امن کی حفاظت آپ دیکھیے، بکری، گائے، سینگ ہے نا، اس کو گائے کے لیے بنانے والے نے بکری کو بھی کیا دیے ہیں؟ سینگ۔ اللہ رب العالمین نے گائے کو بھی سینگ دیے، بولتے گائے کے جیسا، بالکل ایک دم گائے کے جیسا نرم ہے ایک دم، لیکن گائے کو بھی کیا ہے؟ سینگ ہے۔ آپ گائے کو چھیڑیں گے تو گائے کیا کرتی؟ ہاں، پھر بھاگنا پڑتا آدمی کو اس میں، تو اس کے ڈیفنس کے لیے بھی تو کچھ ہے۔ تو اسلام، آپ اسلام کو کیا بالکل سینگ بھی چھیننا چاہتے؟ آپ اسلام سے آپ کیا بنانا چاہتے؟ اسلام کو، مسلمانوں کو کیا بنانا چاہتے؟ اسلام امن والا دین ہے، لیکن جو بھی دنیا میں ملک امن کی بات کرتے ہیں، ان کے پاس ویپن ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس فوج ہے کہ نہیں ہے۔ امریکہ پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہا؟
امن امن امن، اور ہتھیار کون دے رہا؟ جاپان۔ جاپان کے پاس خود کی فوج نہیں۔ آپ بتائیے، امریکہ ساری دنیا کو بول رہا ہے بھائی تم جھگڑے مت کرو، تم جھگڑے مت کرو، اور پیچھے کے دروازے سے ملنا۔ سپلائی کون کر رہا ہے ہتھیار؟ امریکہ۔ حملے کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ تو اب اسلام کے بارے میں جب ایک ملک یا ایک فکر والے بولتے ہیں، وہ اپنے بارے میں دیکھیں کہ آج کی سیاست کیا ہے۔ آج کی سیاست کیا ہے؟ آج کی سیاست جنگوں پر مبنی ہے۔ ذرا سا کسی ملک میں اپنے مفاد کو کچھ نقصان پہنچتا ہے، فوراً حملے کے لیے تیار ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسرے ملک میں اس کے تیل کے مسئلے بگڑتے ہیں تو پھر فوراً کیا ہوگا؟ اوپر سے پلین بھیجے گا، فوج بھیجے گا، جیسا بھی چاہیے وہاں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے، دوسری جگہ پر کیوں نہیں؟ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پھر فوج بھیجی کیوں؟ پھر حملے کیے کیوں؟ جب آپ امن کی بات کرتے ہو تو آپ کے پاس فوج کہاں سے آئی؟ آپ کے پاس پلین کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس ہتھیار اور میزائل کہاں سے آئے؟ کیوں آپ نے رکھا؟ ان کے پاس دنیا کی اتنی زیادہ ہتھیار ہیں کہ وہ لوگ خود دیکھتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا ہے۔ اس ملک کا پریزیڈنٹ جب جا کے دیکھا اس نے کہ ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، وہ خود گھبرا گئے، اتنا اپنے پاس۔ اب جب آپ نے اتنا پروڈکشن کر کے رکھا ہے تو آپ کو بیچنا بھی تو پڑے گا نا، ورنہ وہ رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے۔ ترکاریاں خراب ہو جاتی ہیں، یہ خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ملکوں میں جھگڑے پیدا کرو، ملکوں کے اندر کیا کرو؟ گڑبڑ پیدا کرو، سول وار پیدا کرو، پھر اس کو بھی تھوڑا دو، تو تھوڑا سا لے لے، تو بھی تھوڑا لے، اور سنبھال کے رہو، تو اس پہ حملہ کر، تو اس پہ حملہ کر، ہمارے سے ہتھیار لیتے رہو، ہمارا کام ہوتا رہتا ہے، ہماری اکانومی چلتی رہے گی، اور تم لوگوں کے جھگڑے جب بہت بڑھ جائیں گے، ہم کو فون جب آئے گا تو ہم آئیں گے، اے تو ادھر بیٹھ جا، تو ادھر بیٹھ، تو اتنا تیل مجھ کو دے، تو اتنا تیل مجھ کو دے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، دیکھیں گے اپنا فائدہ کس میں ہے، جس میں فائدہ اس کو زیادہ پٹائی نہیں کریں گے، جس سے فائدہ کم ہے اس کی خوب پٹائی کر کے اس کو بند کر کے اس کو بولیں گے تو یہاں پہ ذمہ دار بن جا۔ یہ دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان اسلام ٹیررسٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ٹیررسٹ ہیں، جنہوں نے جب مکہ پر غلبہ پایا تو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، جھنڈا چھین کے کہا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج رحم کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مکہ میں کچھ گنے چنے سرکش لوگ تھے جن کے سدھرنے کی امید نہیں تھی، یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھے اس زمانے کے، ان لوگوں کو قتل کیا۔ باقی عام لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ضد پر جمے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چیز ہے کہ سب کو ہی قتل کرو۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو جنگ بند ہونے کے بعد بھی جن کا ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اگر آج ہٹلر ہوتا تو اس پہ کئی کیسز ہوتے، کئی کیسز ہوتے، اب گئی نا جنگ، اب چھوڑ دو اس کو، نہیں، اس کے بعد بھی اس کے اوپر جو وار کرائم ہوتا ہے اس کی بھی سزائیں ہوتی ہیں، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی سزائیں ہوتی ہیں۔ کیوں سزا دیتے آپ پھر اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بعض مجرم تھے، ان کو سزا دی۔ اس زمانے کا قانون الگ تھا، اس زمانے کا قانون الگ ہے۔ وہ شریعت کا قانون تھا، اس زمانے میں ایسا تھا کہ یہ مجرم ثابت ہو چکا ہے، سزا دیں گے اس کو، اور اس زمانے میں سزا دی گئی۔ اس زمانے میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو اسلام نے منع کی۔ وہاں پر قیدی جب پکڑے جاتے تھے جس کو چاہے قتل کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بتایا کہ نہیں، اس زمانے کے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں بلکہ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، کسی بھی ملک کے جنگ کے قوانین آپ دیکھیں، اور واقعی آج جو جنگ ہوتی ہے اس میں فوجیں جو کرتی ہیں آپ اس کو دیکھیں، اور مسلمانوں نے جو جنگیں کیں اور اسلام نے جو تعلیمات دیں، آپ ان تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے بچے، عورتیں، ان کو قتل کرنا کوئی سخت بات نہیں ہے۔ آدمی صاحب بول دیتا ہے ہاں ہم مار رہے ہیں ان کو، اب کیا کریں گے، ایسا ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اسکول کے اسکول ہیں، UN کے اسکولز ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اسکول ہیں، ان پر بھی بم گر رہے ہیں، ان پر بھی بم گر رہے ہیں۔ اب بولنے والے کیسے، ذرا تھوڑا آہستہ کرو نا، ایسی بات کر رہے ہیں۔
کوئی سختی سے بولنے والا نہیں ہے۔ کہاں گئی آپ کی طاقت؟ مسلمانوں کے لیے طاقت ہے آپ کے پاس، مسلمانوں کے لیے ڈانٹ سکتے آپ، لیکن دوسروں کو ڈانٹ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ اس ملک کی پوری اکانومی ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، پوری اکانومی ان کے اوپر ٹکی ہوئی، نہیں بول سکتے ان کو۔ سارے ملک ایک طرف ہیں، اگر بولتے ہیں کہ نہیں ان کو روکنا چاہیے، سختی کرنا چاہیے، لیکن ایک ملک ہے امریکہ اس کی سائڈ لے کے بولے گا نہیں نہیں نہیں، اس کے اوپر سینکشنز نہیں آنا چاہیے، یہ میرا قریبی ہے، بھتیجا ہے، فلانا ہے، بھانجا ہے، کون ہے معلوم نہیں، وہ اپنی طرفداری کر رہا ہے، اس کو ٹیررزم نہیں بولیں گے تو آپ کس کو ٹیررزم بولیں گے؟ تو یہ اسلام کے بارے میں بولنا، آج مسلمان ایسا ہو گیا جیسے صفائی دینے والا بن گیا، نہیں ہمارا اسلام ٹھیک ہے، ایسا رہا تو بھی تھوڑا معاف کرو نا، ٹھیک ہے ہمارا اسلام ایسے بھی کیا کرنے کا، ابھی ہم اسلام پہ نہیں چلیں گے تو کون چلے گا؟ ہم صفائی دینے والے بنے، ہم کو اسلام معلوم ہونا چاہیے، ہم کو آج کے حالات معلوم ہونا چاہیے، آج کے قوانین جنگ کے معلوم ہونا چاہیے، آج کیا عالمی سطح پر ہو رہا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم سینہ ٹھوک کے بول سکیں کہ آج جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے کہ اسلام میں جو ہوا وہ اچھا ہے، آج کے قوانین اچھے ہیں کہ اسلام کے قوانین اچھے ہیں، آپ جنگ کر رہے وہ طریقہ صحیح کہ اسلام نے جنگ کا جو طریقہ بتایا وہ صحیح ہے، اور اگر جنگ غلط ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کی مدد کرنے کے نام پر جنگ کر رہے ہو، آپ کسی کو بچانے کے نام پر جنگ کر رہے ہو، آپ کسی ایک آدمی کے لیے پورے ملک کے اوپر حملہ کر رہے ہو، آپ کیسے جسٹیفائی ہو؟ ہم کو بولنے آنا چاہیے، لیکن اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہوگا تو ہم بات کر سکتے ہیں نہیں، اسلام جنگ والا دین نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے آج عالمی سطح پر جس کو بھی بولنے آ رہا وہ اسلام کے خلاف ایک ہی بات بول رہا ہے، لائن لگا کے لوگ بول رہے ہیں اسلام نا بہت برا ہے اسلام، پھر وہ جا رہا کہیں جا رہا شراب پی رہا، پھر دوسرا آ رہا لائن میں کھڑے ہو رہا ایک بات بولو ہاں اسلام بہت خراب ہے، وہ جا رہا پھر بدکاریوں میں مبتلا ہو رہا ہے، پبلک سن رہی ہے اس کی بات کو، اور مسلمان کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کونے میں بیٹھے ہوئے بولنے کے لیے تیار نہیں، کیا بولوں معلوم ہی نہیں کچھ، میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو اس کو اگر معلوم ہوتا اسلام کیا ہے تو وہاں کے بولتا ذرا ٹھہرو ادھر آ، تو واپس بیٹھ ادھر کرسی پہ، میں بولتا ابھی سن اسلام ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی تعلیمات ہم کیوں نہیں پیش کر سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اپنے کو معلوم نہیں ہے، اپنے کو کیا معلوم ہے؟ اپنے کو بہت ساری دوسری چیزیں معلوم ہیں، اپنے کو کرکٹ کے پلیئر معلوم ہیں، کون میچ جیتا، کون فٹ بال کھیل رہا ہے، فائنل کب ہے اور سیمی فائنل کب ہے، کون سی ٹیم کا کون کیپٹن ہے، ہم کو یہ معلوم ہے، کون سا فلم سٹار کتنی اس کی فلمیں ہیں، کون سی فلم کا کون سا گانا ہے، یہ ہم کو معلوم ہے، یہ ہم کو معلوم ہے کہ فلانی ہوٹل کہاں ہے اور اس میں کہاں بریانی کہاں اچھی ملتی ہے اور پائے کہاں اچھے ملتے ہیں اور کھچڑا کہاں اچھا ملتا ہے، ہم کو یہ معلوم ہے۔ آج مسلمان یہ کر رہا ہے، مسلمان کو اسلام معلوم نہیں ہے، مسلمان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم نہیں ہے، مسلمان کو اسلامی احکام معلوم نہیں ہے، اسلام جنگ والا دین نہیں ہے، لیکن اسلام میں جنگ منع بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، اسلام امن کے لیے آیا ہے، لیکن امن کی حفاظت کے لیے اگر جنگ ہے تو اسلام میں اس کے قاعدے بتائے گئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی قتل کرنا شروع کر دیں، اس کے قاعدے ہیں، جیسے ہر ملک کے جنگ کے قاعدے ہوتے ہیں، اسلامی حکومت میں بھی جنگ کے قاعدے بتائے گئے، وہ ٹیررزم نہیں ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ جا کے کسی کی بھی آپ جان لیں، کہیں بھی بم دھماکے آپ کریں، کسی کو بھی آپ اساسینیٹ کریں، کسی کو بھی آپ ہائی جیک کر کے پلین لے جائیں اور بولیں ہمارا آدمی چھوڑو، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو بھی پکڑ کے مارو، آپ اس سے پوچھو کلمہ پڑھتا ہے نہیں مار ڈالے اس کو، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، اور اس کا جو ہے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں میں بانٹو، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ تو کیا اسلام ہے اور کیا اسلام نہیں ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور آج سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کبھی اور اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ آج پورا میڈیا ایک دم تیار ہو کے منظم طور پر اسلام کے خلاف بول رہا ہے، جانے انجانے کس بنیاد پر، اپنے مفاد کی بنیاد پر، نادانی کی وجہ سے، کس وجہ سے معلوم نہیں، لیکن ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اسلام کا پیغام لوگوں کو دیں، لوگوں کی شبہات کا جواب دیں، ان کا کنفیوژن ہے آپ اس کو، آپ کے خلاف کوئی الزام لگائے
کل آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، آپ وہ شراب کی دکان کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ شراب پی رہے تھے، ارے نہیں اللہ کی قسم میں نہیں پی رہا تھا، وہاں میں بس کے انتظار میں کھڑا تھا، دیکھا نہیں تو وہاں بس سٹاپ ہے، اس کے پیچھے شراب خانہ ہے، میں شراب کے لیے نہیں، میں بس کے لیے کھڑا تھا۔ آپ اپنی صفائی کتنی دیں گے؟ اور بولے ٹھیک ہے بعد میں بات کرتے ہیں، آپ خود فون کرو گے چاہے ایس ٹی ڈی کیوں نہ ہو، آپ خود اس کو فون کر کے بولیں گے دیکھ بھائی تیرے کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ آپ اپنی صفائی دو گے کہ نہیں دو گے؟ ہم اپنی صفائی دینے میں کتنے ذمہ دار ہیں، کتنا ہم کو شوق ہے کہ ہم اپنی صفائی دیتے ہیں، لیکن اسلام کے اوپر تہمتیں لگیں، اسلام کے خلاف بہت کچھ بولا جائے اور ہم کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اسلام کے سلسلے میں صفائی پیش نہ کریں، اسلام کے اوپر سے تہمتوں کے پردے اور پرت الگ نہیں کریں، صاف نہیں کریں، بتائیے ہم کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں اور آج جو دنیا میں چل رہا ہے وہ دیکھیں اور ہم بتائیں کہ دیکھو اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے۔ بعض ہمارے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے، یہ اور جلے پہ نمک چھڑکنے والا معاملہ ہے، یہ نادانی ہے۔ ٹیررزم ایک اصطلاح ہے، آج کے دور میں وہ برے معنی میں آ رہی ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے ہر مسلمان کو گنڈا ہونا چاہیے، کیسا گنڈا؟ باطل کے خلاف گنڈا، تو گنڈا کا لفظ ایک غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس کو اچھے معنوں میں کتنا بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے ذہنوں میں وہ غلط ہی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو اچھا پیش کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیسے کوئی آدمی کرے کہ ہر مسلمان کو کافر بننا چاہیے، آپ بتائیے پٹائی نہیں ہوگی مسجد کے اندر اور باہر دونوں طرف؟ بولے کافر ہونا چاہیے بتوں کا، بعد میں بول رہا ہے مار کھانے کے بعد۔ کوئی مولوی کھڑے ہو کے بولے کہ ہر مسلمان کو کافر ہونا چاہیے، کافر بن جاؤ، ممبر سے اتار کے دھلائی ہوگی کہ نہیں مولوی صاحب کی؟ مؤذن صاحب بھی ہاتھ صاف کر لیں گے اس کے اندر۔ کیوں؟ جو اصطلاح جس اعتبار سے استعمال ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے، لوگ اسی طرح اس کو سمجھیں گے۔ آپ اس اصطلاح کو بعد میں صفائی دو گے کہ کافر ہونا چاہیے کا مطلب، کافر کا مطلب کیا؟ انکار کرنے والا، بتوں کا کافر ہونا چاہیے، تو آپ یہ کیسا بتا رہے؟ آپ لوگ سمجھ رہے اس کو کافر سن کے ہی لوگوں کا خون کھولے گا کہ مسلمانوں کو کافر بناتا ہے مولوی؟ ایسے ہی ہوگا جب ایک آدمی کہے گا کہ ہر مسلمان کو کیا بننا چاہیے؟ ٹیررسٹ بننا چاہیے۔ ٹیرر کا مطلب کیا ہے؟ ڈر، تو چوری کرنے والے کے لیے ٹیررسٹ ہونا چاہیے، ظلم کرنے والے کے لیے ٹیررسٹ ہونا چاہیے۔ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتے؟ آپ بتائیے ایک ملک ہے اس کے اندر قانون چل رہا ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ ہر مسلمان کو پولیس ہونا چاہیے، کیا کرے؟ اب کہیں بھی کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا کرے؟ اس کو لے جا کے گھر میں بند کر دے، بولے یہ میری چوکی ہے، چلے گا ایسا؟ اسی آدمی کو پولیس بڑی چوکی میں لے جائے گی۔ جس ملک میں کوئی قانون لاگو ہے وہاں پر اپنے طور پر سزا دینا یہ قانوناً جرم ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان لوگوں کو ڈرانے دھمکانے والا نہیں ہوتا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی کو سمجھ کم ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں آدمی بول کے لوگوں کو اور زیادہ اسلام کے بارے میں مشکوک بنانے والا ہوتا ہے کہ جو اصطلاح غلط طور سے استعمال ہو رہی ہے اس کا استعمال ہم اسلام کے حق میں نہیں کرتے۔ اسی لیے علماء میں سے کسی نے بھی نہیں کہا، جس کو عربی میں ارہاب کہتے ہیں، مسلمانوں علماء جتنے بھی عالمی سطح پر ہیں انہوں نے کسی بھی مسلمان کو نہیں کہا کن ارہابی، تو ارہابی بن جا، تو ٹیررسٹ بن جا، کسی عالم نے بات نہیں کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے آج نیگیٹو طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں بولیں بیٹا ٹیررسٹ بننا ہے اپنے کو، حق کا ٹیررسٹ بن، تو کبھی نہیں بولے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مینٹالٹی اور سماج میں اس کا جو مینٹالٹی بنا ہوا ہے وہ غلط بنا ہوا ہے۔ اس سے اور زیادہ کیا ہوتا ہے، آگ پر پیٹرول کا کام ہو جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ کہیں کہ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو باطل کے خلاف ٹیررسٹ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم زمین والوں کے لیے ٹیررسٹ بنو، آسمان والا تمہارے لیے ایسا معاملہ کرے گا رحم کا؟ نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر اور آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ تو اللہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدی، اللہ نے مجھ کو رحمت بطور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے، مجھ کو رحمت بنا کر تم کو ہدیہ دیا ہے، رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تم کو اے نبی ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آج مینٹالٹی اسلام کے خلاف ایسی بنی ہے، اس میں اور ہم ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کریں گے، کیا ہوگا؟ گرتے کو دھکا دینے والا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہم ان آیات کو، ان احادیث کو عام کریں۔ لوگ دنیا پیس 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 کر رہی ہے، اور ایسی صورت میں ایسے الفاظ استعمال کرنا اور کنفیوژن بڑھائے گا، کنفیوژن بڑھائے گا۔ مشرکین آ کر، یہودی آ کر کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے، عربی زبان میں راعینا جو کہا جاتا ہے یعنی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، اس کو تھوڑا کھینچ کے بولتے تھے یہودی، اے ہمارے چرواہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے۔ اللہ نے اس لفظ کو ہی کیا کر دیا؟ وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں غلط استعمال کا، کنفیوژن کا چانس ہو سکتا ہے، وہ لفظ ہی چھوڑو، تم بولو انظرنا، انظرنا، ہمارے حال پر دھیان کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چھوڑنے کہا جس میں کنفیوژن کی پاسبلٹی تھی۔ ہم لوگ وہی لفظ جس میں اور تہمت کی پاسبلٹی ہے، ہم وہی زبردستی چھین کے اپنے سر پر رکھیں، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اس لفظ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام رحمت والا دین ہے، اسلام کے لانے والے نبی رحمت والے ہیں، مسلمانوں کو رحمت والا بننے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن امن کی حفاظت کے لیے طاقت بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسلامی حکومت کے فریم ورک میں اس طاقت کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ آپ بتائیے عیسائیت میں کیا تعلیم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ مانی جاتی ہے، کوئی اگر ایک گال پہ تماچا لگائے تو کیا کرو؟ دوسرا بھی گال پیش کرو، یہاں بھی ایک دو۔ اب پریکٹیکل ہے یہ۔ اب پولیس نے پکڑا کسی کو، چوری کرتا ہے، اس نے ایک تماچا دیا پولیس کو، پولیس کیا بولے گا؟ چلو میں عیسائی ہوں، دوسرے گال پہ بھی ایک لگاؤ، چلے گا ایسا؟ پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو اٹلی میں بھی آج فوج ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی آج جو چرچ ہے، ان کا بڑا جو بھی ہے، آج ان کی اپنی فوج ہے، ان کی اپنی پولیس ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ امن کی حفاظت کے لیے قانون کاغذ پر نہیں، لاٹھی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ جتنے بھی پولیس رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا نا، کیا ان کو آپ ٹیررسٹ بولو گے؟ وہ ڈنڈا کیوں ہے؟ وہ ڈنڈا اس لیے کہ ضرورت پڑی تو استعمال کریں گے، یا سب پہ استعمال کریں گے، ہر ایک کو ماریں گے، جو بھی آ رہا اس کو ماریں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ کوئی آدمی آج کوئی قانون، کوئی ایسا کورٹ میں آج پیش کیا گیا کہ پولیس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا ہے اس سے ڈر لگتا ہے بچوں کو، اس لیے وہ ڈنڈا ہٹایا جائے، کسی نے کہا ایسا؟ نہیں، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ڈنڈا ہر جگہ استعمال نہیں ہوگا، لیکن جب ضرورت پڑے گی تو اس جگہ ڈنڈا ریڈی ہونا چاہیے، ہر آدمی جانتا ہے۔ یہی اسلام ہے کہ اسلام میں جنگ کی گنجائش ہے، لیکن ہمیشہ جنگ 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 نہیں ہے، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں ہتھیار استعمال کیا جائے گا، وہ اسلامی قانون کی روشنی میں ہوگا، یہ نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے اس کا استعمال کرنے لگے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرق ہے اس میں، وہ قانون کے دائرے میں ہوگا، اسلامی حکومت کی اس کے فریم ورک میں ہوگا، یہ نہیں کہ ہر آدمی اس کو استعمال کرنے لگے۔ لہٰذا اس بارے میں صفائی دینے کی کوشش، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں اسلام میں جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ نفس جہاد۔ اسلام میں نفس جہاد بھی ہے اور جنگ بھی ہے۔ آپ جنگ کو بالکل ڈکشنری سے اسلام کی نکال نہیں سکتے، اس کو یاد رکھیے۔ سارے لوگوں کی ڈکشنری میں جنگ ہے اور اسلام میں سے آپ نکال رہے ڈر کے، جنگ ہے۔ اور جہاد جنگ کو بھی کہتے ہیں، جہاد جنگ کو ہی نہیں کہتے ہیں۔ جنگ بھی جہاد کی ایک قسم ہے، لیکن وہ ایک آپشن ہے
کہ جب کچھ کام نہیں کرتا ہے تو اسلامی حکومت میں امن کی حفاظت کے لیے، جان مال عزت کی حفاظت کے لیے جنگ بھی رکھی گئی ہے۔ ہر ملک یہ مانتا ہے، وہ مسلمان ہو یا نہیں، اس کے پاس بھی جنگ کا سلاٹ ہے، اس کے لا میں ہوتا ہے، اسلام کے اس میں بھی ہے۔ تو کیا عجوبہ ہے یہ؟ کچھ نیا ہے؟ نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ٹرائبل لائف جب لوگ جیتے تھے تب بھی واریئرز ہوا کرتے تھے۔ آج جب سوفسٹیکیٹڈ زمانہ ہے اور جب آج پیس اور یو این اور سب کچھ ہے تب بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اسلام میں بھی ہے۔ لیکن اسلام ظلم و زیادتی نہیں سکھاتا ہے، لہٰذا اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، ایک دم ہم کھسیانے بھی نہ ہو جائیں کہ ہاں نا ہمارے اسلام میں جنگ چھپی جا گئی، کیا معلوم کیوں آ گئی، ایسا بھی نہیں ہو جائے ہم لوگ۔ یا یہ کہیں کہ اسلام میں جنگ وہ غلطی سے وہ اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں میں جنگ ہے، ایسا بھی نہیں بولے ہم لوگ۔ جنگ ہے، اس کے مقامات ہیں۔ جہاں تھیراپی سے کام چلے گا تھیراپی کریں گے، جہاں پر کاؤنسلنگ سے کام چلتا ہے، سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اس سے کام چلائیں گے، جہاں پر انجیکشن دوائی وغیرہ کھا لو اس کو، اس سے کام چلتا ہے وہاں کام چلتا ہے۔ کسی کو آپریشن بھی لگتا ہے، آپ کیا بنے گا؟ آپریشن نہیں ہے دوا کھانے کے، اس میں یہ دیکھو ٹیررسٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چاقو استعمال کرتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے، سر بھی پھاڑتا ہے، کبھی کان کاٹتا ہے، کبھی پورا گلا کاٹتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹیررسٹ ہے؟ نہیں، وہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہر میدان میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی۔ لہٰذا اسلام کے بارے میں صحیح تعلیم ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، نہ ہم ایسے ہو جائیں کہ بالکل صفائی دینے والے بن جائیں، نہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم بالکل ظلم و زیادتی کی بات کرنے لگیں۔ اسلام عدل اور انصاف والا دین ہے، اسلام امن اور شانتی والا دین ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جو کورس ہونے والا ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا، اس کورس میں یہ باتیں، یہ مقدمہ تھا، یہ اس کو آپ پریفس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ مقدمہ ہے، ہندی میں مراٹھی میں کیا بولتے معلوم نہیں اس کو۔ تو یہ ہمارا مقدمہ ہے، یہ بیسک، یہ یعنی مائنڈ بلڈرز کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ پریپریٹری درس ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں۔ اسلام کے بارے میں جو بھی ٹیررزم کے سلسلے میں شبہات ہیں، اسلام کی تعلیمات یا اسلام کے بارے میں جو بھی اس طرح کی باتیں آج کہی جا رہی ہیں، ہم کو جواب میں کیا کہنا چاہیے، کیسے اس کا رد کرنا چاہیے، کیسے اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، یہ پوائنٹس اگر ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم کو ساری باتیں سن کے یا تو ہم فرسٹریٹ ہوں گے یا تو ہم کو چپ چاپ بیٹھنا پڑے گا، یا تو دنیا ہمارا ذہن ہی بدل دے گی، یا پھر ہم اسلام سے بدظن ہوں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہوں گے، یا آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم بالکل خاموش بیٹھنے والے بنیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے بھی نہیں بنے ہم لوگ، ایک دم ہی ہم لوگ کچھ، ہم کو بولنے نہیں آتا کچھ، لیکن ہم لوگوں کو گرمانے والے بھی نہ بنے کہ ہم لوگوں کا ذہن ایسا گرم کر دیں کہ وہ لوگ جا کے کہیں گلی کوچے میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ ہم ایسے بھی نہیں بننا چاہیے، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ ہوا کسی ملک میں اور مسلمان یہاں پہ بہت غصے میں آئے تو جا کے اپنے یہاں پہ بس جلا دی، شیشے پھوڑ دیے اور گھر پہ جا کے بچوں کی بھی پٹائی کر دی۔ ایسا فرسٹریٹ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ باطل کو حق ثابت کرنے میں مددگار ہونا ہوگا، یہ بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ فرسٹریشن نہیں ہونا چاہیے، امید آج بھی ہے، لیکن کتنی بھی اندھیری رات ہو جائے اگلے دن واپس سورج آتا کہ نہیں آتا نا، آتا۔ کیا کرنا پڑتا؟ جلدی آ بول کے مچانا پڑتا، جلدی آ جلدی آ جلدی آ، اس کا اپنا ٹائم ہے، اس کے آنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کتنا بھی برے حالات مسلمانوں پہ، برے سے برے حالات آئے ہیں، تاتاریوں نے اچھے اچھوں کو کاٹ دیا، علماء اور عوام ایسا ظلم و زیادتی کی کہ ہسٹری میں بہت مشکل سے اس کی مثال ملے گی۔ کئی حالات مسلمانوں پر آئے، مکی دور سے لے کے آپ چنگیز خان اور جو بھی اس طرح کے تھے تب تک آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا اسلام اس کے بعد بھی باقی رہا،
مسلمان پھر سے عروج پہ آئے، اللہ نے انہیں کو ہدایت دی اور وہی بادشاہ بنے، انہیں کے ذریعے سے ملکوں میں اسلام بھی آیا، کئی ملکوں میں بعد کے دور میں آیا۔ تو کب کیا ہوگا نہیں معلوم، کب دور پلٹی کھائے گا نہیں معلوم۔ امید نہیں کھونا چاہیے، امید نہیں کھونا چاہیے۔ اس لیے ان حالات میں بہت سارے مسلمان، کیا ہو گیا مسلمانوں کا، امید کھو رہے ہیں۔ امید کھونے سے آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے، فرسٹریٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے، آدمی الٹے الٹے کام کرنے لگتا ہے، اپنا بھی نام خراب کرتا، مسلمانوں کا بھی نام خراب کرتا، اسلام کا بھی نام خراب کرتا، اور تکلیف میں آتا، تکلیف میں لاتا، خود بھی تکلیف میں آتا، ڈوبتا بھی اور بچانے والوں کو بھی لے کے ڈوبتا۔ تو فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا، امید رکھیں۔ اللہ وہی اللہ جو ابرہہ کے وقت میں تھا، آج ہے کہ کہیں چلا گیا؟ اللہ آج بھی ہے نا۔ کیا اللہ کی قدرت کم ہو گئی؟ اللہ کو نہیں آتا بچانے؟ اللہ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہے؟ اللہ کو سب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں چپ ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ مسلمان کو غلبے کے دور میں بھی اور مغلوبیت کے دور میں بھی اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ رکھ جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں ہے، اس ذات پر بھروسہ رکھ۔ آج بھی ہم کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کہیں ہم سے تو کچھ غلطیاں نہیں ہو رہی جو کرنے کے کام کرنے چاہیے نہیں کر رہے ہم لوگ۔ صرف اللہ ہی کے بارے میں ہم سوچے اللہ تو کیوں ایسا کر رہا، کیوں ایسا نہیں کر رہا، تو کیا کر رہا ہے، تو خود یہ بھی تو دیکھ، تیری ذمہ داری تو نبھا رہا ہے، تو اپنی بھی ذمہ داری دیکھ۔ آج ہم کو اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ اس کورس میں انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے ذکر کی ہیں، بطور مقدمہ ہیں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہم نوٹس کے ساتھ اپنا کورس شروع کریں گے۔ اسلام اور امن، یعنی اسلام میں امن کے تعلق سے، سماج میں امن قائم کرنے کے اعتبار سے کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ دو حصے اس کے ہیں۔ ایک حصہ ہے اسلام کے خلاف جو جنگی معاملات میں شبہات ہیں، اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اس کا جواب۔ دو، اسلام سماج میں امن قائم کرنے کے لیے کیا گائیڈ لائنس دیتا ہے، پبلک کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہے، گورنمنٹ کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہے، پولیس کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہے، نیوز پیپر کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں، سوشل سروس کرنے والے اور جو بھی ایسے لوگ ہیں، اور اسی طرح سے علماء، بولنے والے جن کی بات جاتی ہے لوگوں تک، ان کے لیے کیا گائیڈ لائنس ہیں۔ تو سماج میں کیسے کمیونل وائلنس کو ختم کرنا چاہیے، سماج میں کیسے کرمنل لائف کو ختم کرنا چاہیے، اسلام کیا رہبری اس سلسلے میں دیتا ہے۔ یہ دو حصے اس کورس کے ہیں۔ تقریباً 30-35 صفحات کا وہ کورس ہے، لیکن آپ جانتے ہیں وہ تھوڑا لمبا بھی جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو اچھے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں اس کورس کو جو آدمی پکا کر لے وہ بہت سو کو کچا کر سکتا ہے۔ اس میں جو پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں گے اس کو اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کئی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، آفس میں یا پڑوس میں یا کہیں بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ نقاط اگر ذکر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہیں گے واقعی یہ بات تو اتنی اچھی، ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا تم لوگ۔ تو ہم بولنا چاہیے پہلے اس لیے بتایا کہ ہم کو پہلے خود معلوم نہیں تھا۔ خود مسلمانوں کو آپ بتائیں گے تو ان کو لگے گا کہ واقعی اتنی ساری باتیں ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا یا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے یہ نقاط بہت ضروری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کا دفاع کرنے والا بنائیں اور لوگوں سے غلط فہمیوں کو دور کرنے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم۔